إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تمام قسم تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک السماء کے لیے ہیں، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں اور جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہی اللہ رب العالمین عبادت اور بندگی کے لائق. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. مختلف حمد و ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین اسلام میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. محترم حضرات، سورہ بلد کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی، 3 آیت پڑھی ہے 8 سے لے کر 10 تک.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ہم انسانوں کی خاص ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے جس کا حفاظت کرنا تمام انسانوں کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حفاظت کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے ہم اس طریقے پر عمل کریں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کہ ہم نے انسانوں کو زبان، دو آنکھیں دی، زبان اور ہونٹ دیے، اور دو راستے بتائے، خیر و شر۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دو آنکھیں دی، زبان اور دو ہونٹ اور دو راستے بتائے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور یہ زبان ایک چھوٹی سی جو ٹکڑا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم انسان ایک دوسرے کے سامنے اپنا دکھ درد رکھتے ہیں، اپنا دکھ درد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا پھر دیگر جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے باتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ لیکن ہم زبان کی ناقدری کرتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان کے ذریعے انسان جہنم میں جائے گا، اور اسی زبان کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ انسان دنیا کے اندر رہ کر جو چاہے وہ اختیار کر لے۔ زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ مان لیا جائے جانور، اللہ نے ان کو بھی زبان دی ہے، لیکن وہ جانور اپنے تکلیف کو، اپنی پریشانیوں کو وہ ہمارے پاس نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ان کی زبان کے آواز کو سلب کر لی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ نے زبان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قوت گوئی دی ہے۔ اب کوئی انسان ہے، اللہ نے اس کو زبان دی ہے، لیکن ان کی آواز کو چھین لیا، اس کے پاس آپ جائیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہ زبان جو اتنی بڑی نعمت ہم کو دی گئی ہے، ہم کیسے اس کو حفاظت کریں؟ حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
کیا اس زبان کے ذریعے میں ہم گھاٹے اور خسارے میں چلے جائیں گے؟ یقیناً جائیں گے، کیونکہ اس کو ہم صحیح اگر استعمال نہیں کرتے ہم گھاٹے میں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گھر گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ گھر پہنچے تو عمر رضی اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زبان کو پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے زبان کو کھینچ کے باہر کر رہے، پھر اندر جا رہا، پھر کھینچ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے زبان کو، اپنے جسم کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اسی زبان کی وجہ سے تو ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، اس لیے میں اس کو کھینچ رہا ہوں تاکہ یہ میرا کنٹرول میں رہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان کے ذریعے سے کسی کو ایذا پہنچ جائے، کسی کو پریشانی ہو جائے، کسی کو تکلیف ہو جائے، اس لیے میں زبان کھینچ رہا ہوں کہ میرے زبان کے ذریعے سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کس چیز سے نجات ہے، ہم نجات کیسے پائیں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو کنٹرول رکھو، زبان پکڑ کے بتایا کہ اس کو کنٹرول رکھو، اسی میں نجات ہے، زبان کو کنٹرول رکھو، اسی میں نجات ہے۔ آج ہماری زبان کینچی کی طرح فٹ فٹ چلتا ہے، نہ جانے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے یا ہماری زبان کی وجہ سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بد زبانی ہمارے معاشرے کے اندر، آپ راستے میں چلے جائیں، میں نشاندہی کر دیتا ہوں، ہو سکے کسی بھی اصلاح ہو جائے، آپ مغرب کے بعد محلے سے نکل جائیے، پول پہ چلے جائیے، قبرستان کے پہ چلے جائیے، آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ٹک 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 کر کے ہاتھ چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ موبائل کے ساتھ جتنا تیزی سے ہاتھ چڑھ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ زبان بھی چڑھ رہی ہے۔ کس کے ساتھ؟ جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا مس کیا، کھیلتے کھیلتے گالی گلوچ شروع ہے، ہاتھ بھی چڑھ رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کے حال۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی اور رہبری کی گئی ہے اس کے طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو بچوں کا حال ہے، نوجوانوں کا حال اس سے بدتر ہے، اور اس سے زیادہ اگر دیکھیں ادھورے انسان جو عمر دراز ہو گئے، ان کا بھی کنٹرول نہیں ہے، ان کا بھی زبان کنٹرول نہیں ہے۔ جب ادھورے انسان کا کنٹرول نہیں ہے تو نوجوان کا کنٹرول کہاں رہے گا؟ اور جب نوجوان کی کنٹرول زبان نہیں ہے تو پھر ہمارے بچوں کی زبان کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اور آپ شکایت کریں گے کہ ہمارے بچے یا ہمارے بیٹے ہمارے باتوں کو سنتا نہیں ہے۔ آپ نے جو سنانا چاہیے کبھی اس کو سنایا ہی نہیں ہے، تو آپ کے بات وہ کون سنے گا؟ کبھی آپ نے اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھی نہیں، تو پھر آپ کے بات کے اوپر وہ توجہ کیوں دے گا؟ جو آپ نے سکھایا وہ آپ کا جواب وہ نوجوان وہ بچے دے رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے. کیا کہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چلاک تھی، تیز تراک تھی. سننے کے بعد آگ بگولا ہو گئی اور فوراً وہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اسی وقت تنبیہ کی کہ عائشہ تو نے اتنا جلد بازی کیوں کی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں اس یہودی نے آپ کو کیا کہا؟ السلام علیکم، یعنی آپ کے اوپر موت ہو. اس لیے میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ. وعلیکم السلام واللعنہ یعنی اللہ کی لعنت اور تمہارے پر موت بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جلد بازی نہیں، جلد بازی نہیں. اگر وہ بد کلامی کی آیت میں وہی جواب دوں پھر فرق کیا چیز ہے؟ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ عائشہ سنو میں نے جواب دیا. وہ جواب کیا ہے؟ وعلیکم. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے وعلیکم یعنی آپ کے اوپر بھی. اگر آپ نے سلامتی کی دعا دی ہے تو آپ کے اوپر سلامتی ہو. اگر تو نے موت کی دعا دی ہے تو تمہارے اوپر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو بچا لیا. کیا کیا؟ اپنے بد کلامی سے زبان کو بچا لیے اور یہودی کو جواب بھی دے دیا. اور یہ پیغام تمام امت محمدیہ کے لیے ہے. اگر کوئی یہود و نصارہ یا غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو اس کو آپ کو جواب دینا ہے. وہ جواب کیا ہے؟ وعلیکم. اگر اس کی نیت ہے السلام علیکم کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو تو وعلیکم کہنے کے بعد آپ کے جواب ہو گیا وعلیکم آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو. میرے طرف سے آپ بالکل بے خبر بے خوف رہے، کوئی ڈر خوف نہیں کیجیے. یہ جواب اسلام نے سکھا دیا. لیکن آج ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو صرف زبان سے ماں بہن کی گالی اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی نوجوان دوسرے زبان کو دیا تو اسے غیرت اور شرمندگی نہیں ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور ہنسنے کے ساتھ ساتھ اس کا وہ جواب اسی طریقے سے دیتے. اس کی ماں بہن کو یہ بھی جواب دے دیے، ہم دونوں خوش خرم ہیں. یعنی ماں بہن کی گالی نہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال. اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اور اسلام نے کتنی پیاری انداز سے ہمیں ایک دوسرے بھائیوں سے ملنے کے بعد وہ کیا سکھایا کہ اگر ایک دوسرے بھائی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہے کہ میرے طرف سے آپ کی سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اور بے خوف رہیں کسی طرح کہ میں آپ کو ایذا اور پریشانی پہنچانے والا نہیں ہوں. اور اس کے جواب وعلیکم السلام کہ میرے طرف سے بھی آپ بے فکر رہیں. کتنا بہترین پیاری انداز ہے اسلام کا. لیکن اس پیارے انداز کو ہم بھول چکے ہیں اور بھول کر نئی انداز ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اپنے کانوں سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے. ابھی آ ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ معاشرے کا بہت برا انسان ہے. کیا کہا؟ یہ معاشرے کا بہت برا انسان ہے. اس کے بعد وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے دونوں بہترین سے گفتگو کیے. بات چیت ہونے کے بعد وہ شخص چلے گئے. چلے جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا کہ وہ شخص جو آ رہا کہ معاشرے کے بہت برا انسان ہے، لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کیے تو بڑا میٹھی باتیں ان کے ساتھ آپ رکھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آئے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ عائشہ تو نے مجھے بد کلامی کرتے ہوئے کب دیکھا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر کوئی فتنہ فساد انسان ہے، معاشرے کو تباہ برباد کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، اس حدیث کے تحت اپنے اولاد کو، اپنے اہل عیال کو اشارہ کر دینا چاہیے کہ یہ معاشرے کے فتنہ فساد انسان ہے، اس سے بچ کر رہو۔ اور دوسری بات، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ملتا ہے اس حدیث سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو حسن سلوک سے پیش آئے، تو ایسے انسانوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور اپنے اہل عیال کو آگاہ بھی کر دینا ہے تاکہ وہ ان کے فتنہ فساد سے بچ جائے۔ دو باتیں ظاہر ہو گئی اس میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک شخص، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص چوری کر رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ چوری کرنے کے بعد اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ نے چوری کیوں کی؟ وہ شخص نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری کیا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا؟ خدا کی قسم میں نے چوری کیا ہی نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میری آنکھیں جھوٹی ہیں، تیری زبان سچی ہے، تیری زبان سچی ہے، صحیح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ زبان کی اہمیت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد وہ قسم کھا رہا ہے، قسم کو اس کا اعتبار کیا گیا، کہا خدا کی قسم میں نے چوری کیا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر کسی طرح کے معاملات آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنا یا معاملات کو حل کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم کھا لے، تو معاشرے میں بیٹھے وہ بہت سارے تیز ترار انسان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم آسمان زمین کو ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ گے تو بھی نہیں مانوں گا، تو بھی میں نہیں مانوں گا، اس لیے تو ایک نمبر جھوٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے ابھی سن لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے تھے چور کو، چوری کیا، لیکن وہ قسم کھا لیا رب کا، رب کے قسم کھانے کی وجہ سے علیہ السلام نے کہا میں رب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ آج رب کے قسم کھا لے، ان کے باوجود لوگ اس کی قسم کو اعتبار کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں چاہیے اس کے قسم کو اعتبار کرے، اس کو بات کو مان لے، ہاں پھر گواہ مل جائے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو گواہ کے مطابق اس کو پھر فیصلہ کیا جائے۔ جیسے آج عدالت میں ہے نا، دیکھتے ہیں جھوٹی قسم کھانے کے لیے عدالت میں گواہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے 2-4 ہزار روپے مل جائے، عدالت میں کھڑے ہو گئے جب گواہ دے دیتے ہیں۔ گواہی تو دے دیجئے، لیکن کل محشر کے میدان میں جب رب کی عدالت لگے گی اور اس وقت زبان کو بالکل بند کر دیا جائے گا، پورے جسم پورے آ جائیں، ایک ایک کر کے گواہی دینے کے لیے تیار رہے گا، اس وقت آپ کی زبان لوک رہے گی، پتہ چلے گا کہ 5,000 10,000 یا 20,000 روپے لے کر ہم نے جھوٹی گواہی دی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں قدر کرنی چاہیے، بے لگام نہیں چھوڑنے چاہیے۔ جب بھی کسی سے گفتگو ہو،
سوچ سمجھ کے ہی گفتگو کی جائے، زبان کو ہمیشہ کنٹرول رکھی جائے۔ اس زبان کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنہ فساد ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے بہت سے اصلاح، معاشرے کے اندر اصلاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان ہمیں کنٹرول رکھنی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الم نجعل له عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم انسانوں کو دو آنکھیں، زبان، ہونٹ اور دو راستے دکھائے، خیر اور شر، صحیح راستہ، غلط راستہ، دونوں راستہ ہمارے سامنے ہموار ہے۔ آپ جس راستے پر چاہیں چلیے، بے دھڑک چلیے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زبان کو کھینچ رہے تھے۔ کیوں کھینچ رہے تھے؟ صحابہ رسول پہلا خلیفہ ہے، لیکن اپنے زبان کو کھینچ رہے، اندر چلا جا رہا، پھر کھینچ کے باہر کر رہا، پھر اندر چلا جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا، آپ ایسا کیوں پہنچا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اسی زبان کی وجہ سے ہم بدترین گھاٹ پر چلے جائیں گے، اس لیے میں کھینچ رہا تھا کہ یہ میرے کنٹرول میں رہے۔ آج زبان کی اہمیت کو ہم نہیں دیتے، اور نہیں دینے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کو حال خود دیکھیں۔ آپ راستے میں چلے جائیں، آج سے پہلے لوگ بڑوں کو دیکھنے کے بعد بچے وہاں سے سائڈ ہو جاتے تھے۔ اگر کسی طرح کے ایک دوسرے میں جھمیلا ہو رہا ہو، کوئی تیسرا کوئی مردراج انسان آ گیا، دونوں سائڈ ہو جاتے تھے۔ لیکن آج الٹا ہے، اگر دو بھائی لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اپنے عزت آبرو بچانے کے لیے آپ کو وہاں سے ہٹ کر گزر جانا پڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں، جس گھر میں ماں باپ آپس کے اختلاف میں بد زبانی، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، آج اس بچوں کے پاس آپ بیٹھ جائیں، وہ بچوں کی زبان سے آپ کو وہی گالی گلوچ ملے گا۔ آپ اس کو آزما سکتے ہیں، بد زبانی کو آپ آزمائیے جا کر، گھر گھر جا کر کے، کون کس طریقے سے بد کلامی کرتا ہے، اس کے بچوں کو اثر کیا ہے؟ اس بچوں کا اثر وہی ہے، وہ بھی وہی بد زبانی کرتا ہے جو ماں باپ کے سامنے سنتا ہے۔ اس لیے اس کے خالی ذہن ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، جو اس کے سامنے آپ پیش کریں گے وہ فوراً سے کیچ کر لیتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں بہت سارے عمر دراز ہیں، موبائل نہیں چلا پائیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے، وہ موبائل فٹ فٹ کر چلا لیں گے، کیونکہ بالکل اس کے ذہن خالی ہے۔ جو آپ اس کے سامنے پیش کریں گے وہ فوراً کیچ کر لیں گے، اور وہی کیچ کی وجہ سے آج آپ راستے میں جائیں، ہم ہر دن جاتے دیکھتے ہیں، کھٹ کھٹ کرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ چلتے رہتا ہے، زبان بھی اسی طریقے چلتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن گالی کی آواز آپ کو مل رہی ہے۔ کوئی بچہ وہاں خالی نہیں رہتا بد زبانی سے، اور اس زبان کا حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ کل آپ محشر کے میدان میں اپنے عذر کو نہیں پیش کر پائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے، سارے چیزوں ہر انسان کی ضرورت کی چیزیں سارے کی سارے ایک ایک کر کے پہنچا دیا ہے۔ تو یہیں پہ اپنے گفتگو ختم کر کے اللہ سے دعا گو، ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا گو ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا گو ہم تمام مسلمانوں کو کم از کم زبان کو کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔